کاو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد اور تیمور جو ہیں اپنی اپنی لائف میں اپنا بزنس سنبھالنے لگ گئے ہیں۔ ایمان کی ساری لائف سپوائل ہو گئی ہے۔ ایمان جو ہے اس کو ان کے بارے میں اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں، اس کو بہت برا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کس قدر زیادتی کی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس پوری کی پوری فیملی کو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ ملی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا۔ احد نے میرا پورا کا پورا جو ہے اسٹڈیز ویسٹ کی، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ ایمان اپنی دوست سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں جو ہے یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں سمجھتی ہے پہلے تو شاید میری ایمان کا کوئی قصور ہوگا، لیکن جب باتوں میں ایمان تھوڑی بہت ایموشنل ہو جاتی ہے یا اس کو برا لگتا ہے تو وہ پھر فیل کرتی ہے کہ ایمان کا قصور نہیں ہے، قصور احد اور تیمور کا ہے۔ وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو اپنا بنایا جائے، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ ہاں، سلیم جو ہے انہوں نے اپنے دوست کی غرض سے اپنی بیٹی کو وہاں پر چھوڑا تھا تاکہ چلو ایک پردیس میں اس کا سہارا بنا رہے گا، ایک پوری فیملی اس کے ساتھ رہے گی، وہ سب کے ساتھ اٹیچڈ رہے گی، سب کے ساتھ گھل مل کر اپنی اسٹڈیز کو انجوائے کرے گی۔ لیکن ان لوگوں نے تو اس کی لائف کو خراب کر دیا۔ محلے والے اور ارد گرد کے رشتہ دار جب سلیم کو اتنی باتیں سناتے ہیں تو ایمان کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایمان کہتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ شریف سا انسان ہے، میری وجہ سے میرے باپ کو طرح کے لوگوں کی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بلال جو ہے وہ بہت ساری کوششیں کر رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنی لائف میں سیٹ ہو جائے، لیکن ایمان کے لیے سیٹ ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنی دوست کے ساتھ اب مل کر آن لائن اسٹڈیز جو ہے اس کو اپلائی کرے گی، آن لائن سسٹم اپنا سارا بنائے گی اور اپنی دوست کو کہے گی کہ میں اب آن لائن اسٹڈیز کروں گی، تم پلیز میری تھوڑی بہت ہیلپ کر دینا۔ اس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ ہاں میں تمہاری ہیلپ ضرور کروں گی اور مجھے پتہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اب میں کیا کر اس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ سب کچھ نہ کرو، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا باپ جو ہے وہ بہت شریف سا انسان ہے، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ بھی اپنی بیٹی کی صرف عزت کی وجہ سے ڈرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نے اگر اس وقت میری بات مان لی ہوتی تو تمہارے باپ کی آج عزت رسوا نہ ہو رہی ہوتی۔ اس کا باپ اس کی ماں سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کو کسی قسم کا کوئی تانا نہیں دو گی اور نہ ہی تم میری بیٹی کو کسی قسم کی کوئی بات سناؤ گی۔ میری بیٹی تمہارے لیے جو ہے وہ کبھی بھی باعث سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ تم اس کا خیال رکھو، اس کے لیے اپنی امپورٹنس کو جو ہے وہ ویلیو دو۔ دکھایا جاتا ہے کہ تیمور جو ہے اس نے اپنے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ زارا سے سائن کروا لیے ہیں، زارا نے چپ چاپ سائن کر دیے کیونکہ زارا کو فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کس چیز کی ڈاکومنٹس ہیں۔ جب وہ سائن اپ کر لیتی ہے تو اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تیمور نے اس کو چیٹ کیا ہے۔ زارا جو ہے وہ بہت غصہ ہوتی ہے۔ بلال جاتا ہے ایمان سے ملنے، ایمان جو ہے اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہی۔ اب ایمان جو ہے وہ کہتی کہ مجھے تم لوگوں نے بھروسے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، تم لوگوں کا خاندان جو ہے اس کے ساتھ تو ہمدردی اس طرح ہے جیسے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو اور نیکی کر کے بھول جاؤ کبھی نیکی کی بھی تھی یا نہیں۔ میں آپ لوگوں کے خاندان میں سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، میں کسی پر یقین نہیں کرتی، پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ پھر بلال جو ہے وہ سلیم چچا سے ملتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ سلیم چچا کہتے ہیں کہ میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میری بیٹی جو ہے اتنے سارے لوگوں سے دھوکہ کھا کر آئی ہے، اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ بلال کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، یہی بات میں اس کو پہلے سمجھاتا تھا کہ ان لوگوں پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی اسٹڈیز پر کنسنٹریٹ کرو، لیکن اس نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ اب اس کو اگر احساس ہوا ہے تو چلو شکر ہے کہ وہ اب اپنی اسٹڈیز کو اپنی فرسٹ پریورٹی رکھے گی اور اپنی اسٹڈیز کے علاوہ کچھ نہیں سوچے گی۔ کاو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد اور تیمور جو ہیں اپنی اپنی لائف میں اپنا بزنس سنبھالنے لگ گئے ہیں۔ ایمان کی ساری لائف سپوائل ہو گئی ہے۔ ایمان جو ہے اس کو ان کے بارے میں اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں، اس کو بہت برا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کس قدر زیادتی کی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس پوری کی پوری فیملی کو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ ملی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا۔ احد نے میرا پورا کا پورا جو ہے اسٹڈیز ویسٹ کی، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔
ایمان اپنی دوست سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں جو ہے یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے. اس کی ماں سمجھتی ہے پہلے تو شاید میری ایمان کو کوئی قصور ہوگا، لیکن جب باتوں باتوں میں ایمان تھوڑی بہت ایموشنل ہو جاتی ہے یا اس کو برا لگتا ہے تو وہ پھر فیل کرتی ہے کہ ایمان کا قصور نہیں ہے، قصور احد اور تیمور کا ہے. وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو اپنا بنایا جائے یا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے. ہاں، سلیم جو ہے انہوں نے اپنے دوست کی غرض سے اپنی بیٹی کو وہاں پر چھوڑا تھا تاکہ چلو ایک پردیس میں اس کا سہارا بنا رہے گا، ایک پوری فیملی اس کے ساتھ رہے گی، وہ سب کے ساتھ اٹیچڈ رہے گی، سب کے ساتھ گھل مل کر اپنی اسٹڈیز کو انجوائے کرے گی. لیکن ان لوگوں نے تو اس کی لائف کو خراب کر دیا. محلے والے اور ارد گرد کے رشتہ دار جب سلیم کو اتنی باتیں سناتے ہیں تو ایمان کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا. ایمان کہتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ شریف سا انسان ہے، میری وجہ سے میرے باپ کو طرح طرح کے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بلال جو ہے وہ بہت ساری کوششیں کر رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنی لائف میں سیٹ ہو جائے، لیکن ایمان کے لیے سیٹ ہونا بہت زیادہ مشکل ہے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنی دوست کے ساتھ اب مل کر آن لائن اسٹڈیز جو ہے اس کو اپلائی کرے گی، آن لائن سسٹم اپنا سارا بنائے گی اور اپنی دوست کو کہے گی کہ میں اب آن لائن اسٹڈیز کروں گی، تم پلیز میری تھوڑی بہت ہیلپ کر دینا. اس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ ہاں میں تمہاری ہیلپ ضرور کروں گی اور مجھے پتہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میں کیا کر اس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ سب کچھ نہ کرو، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایمان کا باپ جو ہے وہ بہت شریف سا انسان ہے، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ بھی اپنی بیٹی کی صرف عزت کی وجہ سے ڈرتی ہے. وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نے اگر اس وقت میری بات مان لی ہوتی تو تمہارے باپ کی آج عزت رسوا نہ ہو رہی ہوتی. اس کا باپ اس کی ماں سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کو کسی قسم کا کوئی تانا نہیں دو گی اور نہ ہی تم میری بیٹی کو کسی قسم کی کوئی بات سناؤ گی. میری بیٹی تمہارے لیے جو ہے وہ کبھی بھی باعث سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ تم اس کو خیال رکھو، اس کے لیے اپنی امپورٹنس کو جو ہے وہ ویلیو دو. دکھایا جاتا ہے کہ تیمور جو ہے اس نے اپنے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ زارا سے سائن کروا لیے ہیں. زارا نے چپ چاپ سائن کر دیے کیونکہ زارا کو فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس چیز کے ڈاکومنٹس ہیں. جب وہ سائن اپ کر لیتی ہے تو اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تیمور نے اس کو چیٹ کیا ہے. زارا جو ہے وہ بہت غصہ ہوتی ہے. بلال جاتا ہے ایمان سے ملنے. ایمان جو ہے اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہی. اب ایمان جو ہے وہ کہتی کہ مجھے تم لوگوں نے بھروسے کے قابل نہیں چھوڑا ہے. تم لوگوں کا خاندان جو ہے اس کے ساتھ تو ہمدردی اس طرح ہے جیسے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو اور نیکی کر کے بھول جاؤ کبھی نیکی کی بھی تھی یا نہیں. میں آپ لوگوں کے خاندان میں سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، میں کسی پر یقین نہیں کرتی، پلیز آپ یہاں سے جائیں. پھر بلال جو ہے وہ سلیم چچا سے ملتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی. سلیم چچا کہتے ہیں کہ میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میری بیٹی جو ہے اتنے سارے لوگوں سے دھوکہ کھا کر آئی ہے، اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی. بلال کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، یہی بات میں اس کو پہلے سمجھاتا تھا کہ ان لوگوں پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی اسٹڈیز پر کانسنٹریٹ کرو، لیکن اس نے میری بات کو اہمیت نہیں دی. اب اس کو اگر احساس ہوا ہے تو چلو شکر ہے کہ وہ اب اپنی اسٹڈیز کو اپنی فرسٹ پریورٹی رکھے گی اور اپنی اسٹڈیز کے علاوہ کچھ نہیں سوچے گی.